تو یہ باب ان علماء حضرات کی قول کے لیے ہیں۔ باب من رعا اللہ یخلط البصر والتمر اذا کان مسکرا۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا نا کہ بصر تمر ملا کے نبیذ نہیں بنانی چاہیے، تو یہ باب ان علماء حضرات کی قول کے لیے ہیں۔ اذا کان مسکرا وَأَلَّا يَجْعَلْ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ، اور دو سالن آپس میں ملا کر ایک میں نہ ڈالے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ جل دامین فی دامن، مطلب یہ نا کہ تمر زبیب وغیرہ کیا نہ کر کے ملا کے نہ بنائے۔ تو اگر خلط کی وجہ سے کیا بن جائے، مسکر بن جائے نا، تو پھر الگ الگ رکھے، خلیتین اس کو کہتے ہیں نا، کیونکہ پھر اس کے اندر اسکار جلدی سرایت کر جاتا ہے اور آدمی کو پتہ تک ہی نہیں چلتا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، الگ الگ بنانا چاہیے، خلیط ملا کر نہیں بنانے چاہیے۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال إني لا أسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذا حرمت الخمر فقذبتها۔ یہ حضرت قتادہ سے ابا نصرت کرتے ہیں، وہ فرماتے کہ میں ابو طلحہ سے اب کو اور ابو دجانہ سے اب سہیل بن بیضاء کو بسر اور تمر کھجور جو ہے نا ان کو ملا کر جو سے خلیط بنایا جاتا تھا، میں ان کو پلاتا تھا شراب کی حرمت سے پہلے، شراب کی حرمت سے پہلے۔ ثم پھر آگے کیا کرے، اذا حرمت الخمر فقذبت، پھر میں نے اسے پھینک دیا، بہا دیا۔ وانا سقیہم واصغرہم، میں ان میں چھوٹا تھا نا، میں ان کو کیا کرتا تھا، پلاتا تھا۔ واننا نعدها يومئذ الخمر، ان دنوں ہم اس کو کیا کرتے تھے، شراب سمجھتے۔ وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع انسا، اور پھر اس سے جو کیا فرمایا کہ بعد میں ہم نے پھینک دیا نا، الگ الگ بنانے لگے، ملا کر نہیں بناتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم النبيل عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع جابر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، کہ زبیب تمر ملا کے یا بسر رطب ملا کے بنانے سے یا خلیط بنانے سے یا نبیذ بنانے سے منع فرمائے، کیونکہ ان کے اندر اسکار جلدی آ جاتا ہے نا، نشہ جلدی آتے، اس لیے منع فرمائے۔ الگ الگ ہو تو پھر جلدی نہیں آتا۔ ابھی قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو، زهو منا بسر کھجور، والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة، الگ الگ ہونا پھر اسکار نہیں آتا۔ باب شرب اللبن، دودھ کا پینا۔ وقول اللہ تعالی من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ تعالیٰ کے جو قول ہے نا کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم نے گوبر اور خون کے بیچ میں سے صاف شفاف خالص دودھ نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں جانور کے تھنوں میں، سائغن جو بہتر طور سے اترتا ہے، کس سے، گلے سے، حلق سے، للشاربین پینے والوں کے لیے، لذیذ ہنی ہے، خوشگوار ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به، لیلۃ الاسراء میں آپ کے پاس پیالہ لایا گیا تھا، بقدح لبن وقدح خمر، تو آپ نے دودھ والا پیالہ لیا۔ وبه قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا سالم ابو النضر انه سمع اميرا مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بإناء فيه لبن فشرب۔ عرفے کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ شاید روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آگے کہہ رہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کے پاس برتن میں دودھ بھیجا تو آپ علیہ السلام نے پی لیا۔ وکان سفیان ربما قال شک الناس فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ ام الفضل، ام الفضل بی نے اس کی طرف دودھ بھیجا برتن میں، فیدا وقف علیہ، جب اسے یا پیدا وقف علیہ، جب آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھا گیا یا اس روی سے پوچھا گیا۔ وقف علیہ کا کیا معنی کہ جب یہ حدیث اس کے متعلق ہی پوچھا گیا کہ یہ حدیث موصول یا مرسل موقوف ہے،
تو قول کا کہ ہوا عن ام الفضل کی، تو ام الفضل کی طرف سے ہی حدیث، تو مطلب ہے کہ حدیث موصول کی قوت میں ہے، درجے میں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا۔ ابو حمید صاحب نے ایک کیا کر دیا، پیالہ لایا، اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر نقیع تھی، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا اللہ خمرتہ، خمر تخمیر کا کیا معنی ہے؟ ڈک نہ رکھنا، کہ تم نے اس پر ڈک نہ یا کوئی چیز کیوں نہیں رکھی، تم اس پر کچھ رکھ دیتے اچھا ہوتا نا، ولو ان تورز علیہ عودن، اگر چیک لکڑی اس پر چڑائی میں رکھ لیتے تو بہتر ہوتا، یعنی کیا کل منہ نہ رکھے، بلکہ جو کچھ بھی رکھے نا اس پر کوئی برتن رکھے، اگر برتن وغیرہ نہ ہونا تو کیا کر لے، اس پر لکڑی وغیرہ رکھ لے، تو اس طرح سے شیاطین وغیرہ قریب نہیں ہوں گے نا، اور بیماری وغیرہ بھی سرایت نہیں کرے گی۔ وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال سمعت ابا صالح يذكر یہ ذکر کر رہے، اراہ میرا خیال اظنه عن جابر سے روایت کرتے، قول جاء ابو حمید رجل من الانصار، انصار کے ایک شخص تھا قبیلے سے تھا، من النقیع بإناء من لبن الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا خمرتا، تو اس پر اسے کیوں نہیں ڈانپا، ولو ان تعرض علیہ عودا، قال حدثنا ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وابو بكر معه، قال ابو بكر مررنا براع، وہی ہجرت والا واقعہ ذکر کر رہے، ابو بکر سے کہتے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک چرواہے کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، وقد عطش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو بکر فحلبت کتبة من لبن، کچھ دودھ میں نے اس کے لیے دھو لیا، فی قدح فشرب، آپ علیہ السلام نے پی لیا، حتی رضیت، یا تک کہ میں خوش ہو گیا، واتانا سراقۃ بن جعشم علی فرس، سراقہ ہمارے پیچھے لگ گئے تھے، فدعا علیہ، آپ علیہ السلام نے اس پر بددعا کرنا چاہا، فطلب علیہ سراقہ اللہ یدعا علیہ، تو سراقہ نے درخواست کی کہ مجھے بددعا نہیں دینا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کے متعلق کسی کو نہیں دوں گا، خبر نہیں دوں گا، وَأَيَّرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اسے ہی کیا۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الصدقه، صدقے تو اسے بہت سارے صدقے ہیں اور صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، بہترین صدقہ اگر کسی نے کرنا ہونا وہ یہ ہے کہ اللقحۃ، دودھ دینے والا جانور جو ہے نا وہ کسی کو دے دے، الصفی، جو کیا ہو بہتر قسم کا ہو، منہا، ہدیے کے طور پر دے دے، کہ کیا کر لے آپ اس سے دودھ وغیرہ پی لے، جب دودھ ختم ہو جائے گا واپس کر دے، تغدو بینائن، کے صبح بھی ایک برتن دودھ دے، و تروح بیاخر، اور شام کو یعنی 2 وقت برتن کیا کر دے، دودھ کا برتن دے، مطلب یہ ہے کہ ایک برتن بھر دے۔ وبه قال حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، آپ علیہ السلام نے دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی تھی تاکہ جو چکناہٹ وہ دور ہو جائے، وقال ان له دس، امن کی اس میں ذرا چکناہٹ ہوتی ہے، وقال ابراہیم بن طہمان عن شعبة قتادة عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفعت الی السدرہ، سدرہ جو درخت ہے نا، سدرۃ المنتہا، خیر جو کیا ہے یہ آخری مرکز نا، سنٹر، یہاں سے فرشتیوں پر کو احکام پہنچاتے ہیں اور اوپر سے آتے یہاں سے لے لیتے ہیں، تو جو سدرۃ المنتہا ہے نا بیر کا درخت، پیدا الربعۃ انہار، تو اس وقت اس نے کیا دیکھا، پیدا 4 انہار، وہاں 4 نہری تھی، نہران ظاہران و نہران باطنان، کہ 2 نہریں کلی چل رہی تھی اور 2 ذرا کیا تھی مخفی تھی، باطنان، یعنی ایک دو جو جنت میں چل رہی تھی نا ان کا پانی جنت کی طرف جا رہا تھا، اما ظاہران، جو ظاہر ہے وہ تو فالنیل والفرات، نیل اور فرات نہریں دریا ہے، نیل جو ہے مصر میں ہے نا، فرات کوفے میں ہے،
واما الباطنن فنہرن فی الجنہ، وہ تو کیا ہے جنت میں سلسبیل وغیرہ، کوثر اور بھی کیا ہے نہریں ہیں، تو یہ نہریں ہیں نا یہ وہاں سے بہہ رہی تھی۔ پھر آگے کیا کہہ رہے، اوتیت بثلاثۃ اقداح، میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، قدح پیلا بن ایک میں دودھ تھا، وقدح بھی عسل اور ایک میں کیا تھی شہد، وقدح بھی خمر اور ایک میں شراب تھی، فاخذت الذی فیہ اللبن، دودھ والا میں نے چن لیا، فشربت، فقیل لی، مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آواز آئی کہ اصبت الفطرہ، آپ فطرت کو پہنچ گئے۔ کیا مطلب فطرت کو پہنچ گئے؟ یعنی آپ نے جو چناؤ کیا نا، آپ کا یہ چناؤ بہت بہتر ہے، آپ کا انتخاب ممتاز ہے، آپ کا یہ جو انتخاب ہے نا قابل وصف ہے، قابل فخر ہے، کہ آپ نے کیا کر دیا، دودھ کو کیا کر دیا مختار سمجھے، دودھ کو اپنی ترجیح دی اور چیزوں پر، کیونکہ اس میں علامت اسلام اور استقامت ہے۔ انت و امتک، کہ آپ اور امت دونوں کیا ہے استقامت کے ساتھ رہیں گے۔ قول شام و سعید و حمام عن قتادہ انس بن مالک عن مالک بن ساس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الانہار نحوہ ولم یذکر ثلاثۃ اقداح، ان کی جو روایت ہے اس میں ثلاثہ اقداح کا ذکر نہیں، بعض میں قدحین کا لفظ ہے۔ باب استعذاب الماء، اس باب میں یہ ذکر کر رہے کہ کیا کرنا، ٹھنڈا میٹھا پانی طلب کرنا۔ استعذاب عذب سے نکلے، عذب کس کو کہتے ہیں، میٹھی چیز کو کہتے ہیں، مراد یہ پر کیا ہے کہ تازہ پانی جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا ٹھنڈا بھی ہوتے اور مزیدار بھی ہوتے، تو اس باب میں بتانا یہ چاہتے ہیں نا علامہ ابن بطال مالکی صاحب کہ یہ کوئی زہد کے خلاف بات نہیں کہ آدمی کیا کر لے مشروبات پی لے جو کیا ہے جائز مشروبات ہے جس میں کوہل وغیرہ نہ ملا ہوا ہو، اور اسی طرح سے ٹھنڈا پانی پینا، میٹھا پانی پینا یہ زہد کے خلاف نہیں، اور یہ کوئی ترفہ نہیں آدمی پی سکتا ہے۔ وبی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انه سمع انس بن مالک يقول كان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ مالا من نخل، ابو طلحہ سے اب انصار مدینہ میں سے زیادہ مالدار تھے، اس اعتبار سے نہ کہ اس کی جو کجوری تھی زیادہ تھے، نخلستان کجور کے جو باغ ہوتے نا وہ زیادہ تھے۔ وکانا احب مالی الیہ بیرہا، اور یہ جو کنواں تھا نا بیرہا یہ اس کو زیادہ پسند تھا۔ وکانا مستقبل المسجد، اور یہ جو کنواں تھا نا مسجد کے سامنے تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل ویشرب من ماء فیہا طیب، آپ علیہ السلام بھی وہی کبھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں ٹھنڈا میٹھا پانی آپ پیتے تھے۔ قول انس کہتے ہیں فلما نزلت، جب اتری نہ کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ کامل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے آپ لوگ جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے۔ تو ابو طلحہ سے نے کہا کہ یہی بیری خواہ مجھے تو زیادہ پسند ہے، باغ وغیرہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ قام ابو طلحہ فقال یا رسول اللہ ان اللہ یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب مالی الی بیرہا وانها صدقۃ للہ ارجو برہا وزخرا عند اللہ، کیا رسول اللہ بیری خواہ مجھے زیادہ پسند ہے، بس یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، میں اس کی جو نیکی ہے نا اس کی امید رکھتا ہوں اور میرے لیے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ فضا ہے یا رسول اللہ خیث اراک اللہ، بس جیسے آپ مناسب سمجھنا اللہ کے حکم کے مطابق آپ اسے خرچ کیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذالک، کیا ہی خوب مال ہے، کیا ہی بہتر ہے، مال رابح اور رائح، یہ تو کیا ہے بڑے فائدے کا مال ہے، بہت کیا ہے ربح کا مال، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ شک عبداللہ وقت سمیت ما قلت وإني أرى أن تجعل في الأقربين، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے بالکل سن لیا، لیکن مجھے بہتر ہی لگ رہا ہے کہ آپ رشتہ داروں میں سے خرچ کیجیے۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، ایسے ہی کروں گا۔ فقسم ابو طلحہ فی اقاربہ وفی بنی عمہ، رشتہ دار وغیرہ چچا زاد بھائیوں میں انہیں تقسیم کیا۔ وقال اسماعیل میں نبی ویس کہتے کہ ویحییٰ، اسماعیل اور یحییٰ کہتے کہ رائح، یہ لفظ رائح بھی آیا ہے اور رابح بھی آیا ہے، مقصد دونوں کا ایک ہے کہ فائدے کا، نفع کا اور ربح کا مال ہے۔ باب شرب اللبن بالماء،
پانی دودھ میں ملا کر یہ بھی کیا کر سکتے آدمی کر سکتے، اس سے ذرا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے نا اور کو بھی پلا سکتے، اور ساتھ ساتھ جلدی کیا ہو جاتے ہیں ہضم ہو جاتے ہیں۔ وبی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا انس بن مالك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا واتى داره فحلبت شاة میں نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا شیب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیر، اس کے اندر کوئی کا پانی بھی ملایا گیا، فتناول القدح فشرب وعن يسار ابو بکر وعن یمین عربی، دائیں جانب ابو بکر سے بیٹھے تھے اور بائیں جانب ایک دیہاتی بیٹھے تھے، فآت العربیہ فضل جو زائد دوتنا و عربی کو دیا، ثم قال الایمن کہ دینے میں ترتیب یہی ہے نا کہ جو داہنی جانب بیٹھا ہو اسے دیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار معه صاحب له، اور بکر صدیق سے 20 ساتھ تھے، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات هذه الليله بشنة، اگر آپ کے پاس مشکیزے میں پانی ہو گزری ہوئی رات کا، یعنی گسیدہ پانی لے کر، وہ اللہ کرعنا، ورنہ ہم کیا کریں گے منہ لگا کے پئیں گے۔ کرع کا کیا معنی ہے؟ منہ لگا کے پینا۔ قال والرجل يحول الماء في حائطه، ایک آدمی تو وہاں کھیتوں کو پانی دے رہا تھا، قال فقال الرجل یا رسول اللہ عندي ماء بائت، میرے پاس کل کا پانی ہے، فانطلق الى العریش، فانطلق الى العریش، وہ جو صاحبان اس کی طرف جاؤ، قال فانطلق بهما، ان دونوں کو لے کر گئے، فسکب بقدح، وہ پانی اس کے لیے پیالے میں ڈالا، ثم حلب علیہ من داجن له، پھر بکری کا دودھ وغیرہ نکال کے اس میں ملا دیا، قول آگے فرما رہے فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه، پھر آپ علیہ السلام نے پیا اور جو ساتھی بھی ساتھ تھے اس نے بھی پیا۔ باب شراب الحلوہ والعسل، شہد کا پینا اور اس طرح میٹھی چیزوں کا پینا۔ وقال الزہری لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل لأنه رجس، کہ اگر لوگوں پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس وقت لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کیا کر لے، کسی کا پیشاب پی لے۔ قال اللہ تعالی احل لكم الطیبات، وقال ابن مسعود فی السکران اللہ لم یجعل شفاکم، وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی السکر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کس کے متعلق، نشور چیز کے متعلق، اور جو حرام چیزیں ہیں جن کے اندر کیا ہے نشہ ہے اور لوگ اس سے علاج کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان اللہ لم یجعل شفاکم فیما حرم علیکم، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام چیز سے کیا کر رہا ہو، دوائی کر رہا ہو نا، دوائی پی رہا ہو، کھا رہا ہو، اس کے اندر شفا نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الحلوى والعسل، کہ حلوہ اور شہد وغیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھے۔ اضطرار کے وقت تو آدمی جب مضطر ہو جائے نا، بہت زیادہ مجبور ہو جائے اور مرنے کی صورت آ جائے، تو اس صورت میں پیشاب کیا نہیں کر سکتا، پی تو سکتے کہ پانی کے لیے کیا کر دی پی، لیکن پھر بھی کیا ہے مضر ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر زہریلے اثرات ہوتے نا، جراثیم وغیرہ، تو پینے کی اجازت نہیں، کوئی اور چیز کیا کر لے پی لے جس سے اس کی پیاس مٹ جائے۔ اسی طرح سے خنزیر وغیرہ کھانا چاہے نا تو کیا نہیں کرے گا، تجاوز نہیں کرے گا، مزہ نہیں لے گا، صرف صد رمق کے لیے کیا کر سکتے، کھا سکتے، پی سکتے۔ باب شرب قائما، کھڑے ہو کر پینا ممنوع ہے، ہاں جواز کے لیے آپ علیہ السلام نے یا کچھ صحابہ نے 1 2 3 مرتبہ، 1 آدھ مرتبہ پانی پی لیا تھا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسر عن عبد الملك بن ميسر عن النزال قال اتي علي على باب الرحبہ، مسجد کوفہ کا ایک دروازہ تھا، باب الرحبہ اسے کہا جاتا ہے، چبوترے کو کہتے ہیں، علی صاحب کے پاس کچھ پانی لے گیا، پھر کیا کہہ رہے فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم، کہ بعض لوگ اس کو اتنا حرام اور مکروہ سمجھتے نا کہ
کیا کرتے ہیں نکری کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فعل كما رأيتموني فعلت۔ حضرت علی صاحب نے کام کس لیے کیا تھا؟ بیان جواز کے لیے کیا تھا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت النزال بن صبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة۔ مسجد میں تشریف فرماتے لوگوں کی جو حاجات تھی نا، فیصلے لا رہے تھے، لوگ ان کے لیے بیٹھ گئے۔ حتی حضرت صلاة العصر، عصر کی نماز کا وقت ہو گئے۔ ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه۔ آدم کی روایت میں رأس کا لفظ بھی ہے، وذکر رأسه ورجليه کی پاؤں اور سر بھی دھویا۔ ثم قام فشرب فضلا، پھر زائد پانی جو فضل الوضو ہوتا ہے نا وہ پی لیا، وہ قائم کھڑے ہو کے۔ ثم قال پر آگے فرمایا ان ناسا یکرہون، کہ بعض لوگ ذرا شدت کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ ان ناسا یکرہون الشرب قائما وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشهاب بن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم۔ زمزم کا پانی بعض لوگ کہتے کہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، حالانکہ صحیح بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیچ کی وجہ سے یا رش ازدحام کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیٹھ کر پینا ہر طرح کا پانی کیا ہے، بہتر مستحب بات ہے۔ بیان جواز کے لیے یا جواز کے لیے کیا کر سکتے، یعنی جائز ہے کہ آدمی کیا کر لے، بعض اوقات کھڑے ہو کر پانی پی لے، چاہے وہ زمزم کا ہو یا کوئی اور پانی ہو۔